اس کے اندر جو نظم تھا، ضبط تھا کہ ہمارے نبی نے چونکہ انہیں سزا دی ہے لہذا ان سے کوئی کلام نہیں۔ اسی میں وہ واقعہ بھی پیش آیا کیونکہ 50 دن کا لمبا معاملہ تھا کہ ملک غسان کا جو ہے ان کے پاس ایک آ گیا ایلچی، اور اس کا خط اس نے دیا اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ ہمیں معلوم ہوا تمہارے ساتھی تم پر بڑا ظلم کر رہے ہیں، تمہارے صاحب جو ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم تو بڑے شریف آدمی ہو اور تم بڑے اپنی قوم کے جو ہے وہ بہت سربراہ لوگوں میں سے ہو، تم ایسے تو نہیں ہو کہ تم اس طرح دلیل کیا جائے، تم ہمارے پاس آؤ، ہم تمہیں اپنے یعنی اونچے درجے دیں گے اپنے دربار میں۔ تو انہوں نے کہا یہ اور مصیبت آئی، اور وہ خط لے کر پھاڑا اور تندور کے اندر دیا، ورنہ یہ کہ اگر ذرا سی بھی کوئی کمزوری ہوتی تو یہ کہ اس شیطان نے اس کمزوری کو ایکسپلائٹ کرنے کا بھی اتنا بڑا جو ہے داؤ کھیلا تھا۔ بہرحال کا ذکر وآخرون مرجون لامر اللہ، اور کچھ اور ہیں کہ جن کے معاملے کو مؤخر کر دیا گیا ہے اللہ کے حکم سے، اما یعذبہم، اللہ چاہے گا تو انہیں عذاب دے گا، واما یتوب علیہم، اور چاہے گا تو ان کو بھی توبہ کی توفیق دے گا یا ان کی توبہ قبول فرما لے گا، واللہ علیم الحکیم، اور اللہ علیم اور حکیم ہے۔ ان کا ذکر جو ہے پھر بعد میں آئے گا، کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ آیات نازل ہوئی کہ جن میں ان کی توبہ بھی بعد میں قبول ہو گئی، لیکن 50 دن کا بڑا سخت سوشل بائیکاٹ۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے ایک مسجد بنائی ہے ضرار کے طور پر، زدم زدہ، ضرر سے ضرار باب مفعلہ ہے، وکفرا، اور کفر کے لیے، وتفریقا بین المؤمنین، اور اہل ایمان میں تفریق پیدا کرنے کے لیے، وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ، اور ان لوگوں کو گھات فراہم کرنے کے لیے، جائے پناہ دینے کے لیے کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں، من قبل، جو کہ اس سے پہلے سے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہے تھے۔ یہ مسجد ضرار بنائی تھی منافقین نے مدینے کے اندر اور مسجد قباء کے قریب کے علاقے میں، اور یہ اصل میں اس کے پیچھے ایک شخص تھا ابو عامر راہب، خزرج کا یہ شخص تھا، اور یہ شخص بھی ویسے بڑا عالم شخص تھا، اور یہ عیسائی ہو گیا تھا اور راہب ہو گیا تھا، جیسے کہ ورقہ ابن نوفل تھے، وہ قرشی تھے، لیکن وہ بھی ان کی طبیعت سلیم تھی، عقل سلیم اور فطرت سلیمہ کی روشنی میں انہوں نے بھی اس وقت پھر بت پرستی چھوڑ کر اور عیسائیت اختیار کر لی تھی۔ کان یکتب التوراۃ بالعبرانیہ، اور اتنے بڑے عالم تھے کہ تورات عبرانی زبان میں لکھا کرتے، تو اس حوالے سے اسی طرح کی ایک پیرلل شخصیت یہ ہے ابو عامر خزرج ہے، لیکن یہ شخص جو ہے راہب بنا، لیکن اس کو معاملہ برعکس ہوا۔ ورقہ ابن نوفل نے تو حضور کی تصدیق کی، جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا لے کر گئی ہیں حضور کو، ان کا کہ یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ اور عیسیٰ پر آیا تھا، اور اللہ کرے کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں جب کہ آپ کی قوم آپ کو یہاں سے نکال دے گی۔ تو حضور حیران ہوئے، اب مخرجیہم، کیا یہ لوگ مجھے یہاں سے نکال دیں گے؟ تو ان کا کہ ہاں یہ معاملہ ایسا ہی ہے، جس کے ساتھ بھی ہوا ہے پھر اس کی قوم اس کے ساتھ دشمن۔ تو برعکس رویہ یہ تھا اس کا ابو عامر خزرجی کا کہ یہ جو ہے حضور کا شدید ترین دشمن ہے۔ بدر کی شکست جب ہو گئی کفار کو تو پھر یہ مکے ہی میں جا کر آباد ہو گئے، اور وہاں یہ سازش کرتا رہا، اور جو فوج جو ابو سفیان لے کر آئے احد میں، اس کے پیچھے بھی اس کی سازش کار فرما تھی، اور احد میں ساتھ آیا مشرکین، اور وہاں آ کر اس نے مسلمانوں کے جب لشکر آمنے سامنے ہوئے تھے دامن احد میں، تو اس نے باہر نکل کر تقریر کی تھی انصار مدینہ پر، جو بھی اثرات اس کے تھے، قدیم کے نیک آدمی تھا، عالم آدمی تھا، زاہد آدمی تھا، راہب تھا، تو اس حوالے سے اس نے چاہا تھا کہ انصار کو برگشتہ کریں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ علیحدہ ہو جائیں، لیکن اس کی کوئی چال چلی نہیں تھی، کامیاب نہیں ہو پائی تھی۔ پھر یہ کہ اس کے بعد جب حنین کی بھی جنگ ہو چکی، اور پھر تھک ہار کر جب اسے معلومات جزیرہ نمائے عرب میں تو میرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، تو پھر وہ شام چلا گیا تھا۔ شام میں مقیم رہ کر اس کا سلسلہ جنبانی جاری تھا مدینے کے منافقین کے ساتھ، اور وہاں سے اس نے انہیں حکم دیا کہ ایک مسجد بناؤ، ہو ذرا مدینے سے باہر، تاکہ جو بھی ہمارے سازشی عناصر ہیں وہ وہاں جمع ہو سکیں۔ یہ پہلی مسجد ہے تو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جمع ہوتے ہیں، اور چونکہ مدینے سے ذرا باہر ہوگی لہٰذا اس کی خبریں بھی عام طور پر لوگوں کو نہیں ملے گی، باہر سے کوئی پیغام مجھے بھیجنا ہوگا میں وہاں پہنچا دوں گا، تو نام اس کا مسجد رکھا گیا، اصل میں وہ فتنے کا ایک مرکز تھا جو تعمیر کیا۔ تو والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ، یہ تھے مقاصد اس مسجد کی تعمیر کے، مسجد نما عمارت جو انہوں نے بنائی تھی کہ وہ اصل میں مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، کفر کی تقویت کے لیے، اہل ایمان میں تفریق پیدا کرنے کے لیے، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں ان کو ایک جائے پناہ اور ان کے لیے ایک گھات کی جگہ کہ وہ وہاں جا کر بیٹھے، جو مسافر ہیں مسجد میں ٹھہرے ہوئے ہیں، ان کے اوپر کوئی جو ہے کوئی تعارض ان سے نہ کرے۔ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَىٰ، اور عنقریب وہ قسمیں کھا کر کہیں گے کہ نہیں
ہماری کوئی بری نیت نہیں تھی، کوئی ارادہ نہیں تھا، بلکہ یہ کہ ہم نے تو نیکی کا ارادہ کیا تھا۔ اصل میں دوسری مسجد ہم سے دور پڑتی تھی، کچھ جماعت میں ہماری کچھ نمازیں رہ جاتی تھی جماعت سے، ہم نے کہا کہ ہم ایک مسجد اور بنا لیں تاکہ ہماری تمام جو نمازیں ہیں باجماعت ادا ہو جائیں۔ واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ لا تقم فیہ، انہوں نے آ کے حضور سے درخواست کی، ایک دفعہ حضور آپ تشریف لے چلیے، آپ کے آنے سے وہاں بڑی برکت ہو جائے گی، تو آپ کو مسجد جو ہے ہماری اس کو بھی یہ سعادت نصیب ہو جائے کہ آپ قدم رنجا فرمائے وہاں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بروقت روک دیا۔ لا تقم فیہ ابدا، اے نبی آپ اس مسجد میں کبھی کھڑے نہ ہوں۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم، یقیناً وہ مسجد جو پہلے دن ہی سے تقوی پر تعمیر کی گئی، مسجد قباء قریبی تھی، اور یہ وہ مسجد ہے جو سب سے پہلے تعمیر ہوئی ہے، اور اس کی بنیاد تقوی پر تھی۔ حضور جب ہجرت کا سفر اختیار کر کے آئے تھے، مدینے پہنچے تو وہاں پہلا پڑاؤ تھا، مدینے سے 3 میل باہر، اس پڑاؤ کی جگہ پر یہ وہ مسجد قباء ہے۔ تو مسجد اسس علی التقوی من اول یوم، پہلے دن سے جو مسجد جو ہے تقوی پر اس کی بنیاد رکھی گئی، احق ان تقوم فیہ، وہ زیادہ حقدار ہے، مستحق ہے اس کی کہ آپ اس میں کھڑے رہیں، اس میں نماز پڑھیں۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس میں وہ لوگ ہیں کہ جن کو بڑی پسند ہے یہ بات کہ وہ بہت پاک رہیں، بہت پاک رہیں۔ واللہ یحب المطہرین، اور اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ بہت پسند ہیں کہ جو بہت زیادہ پاکی کو پسند ہیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ مسجد قباء والے مسلمانوں سے کہ آپ لوگوں کی وہ کون سا وصف ہے آپ کا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اتنی مدح فرمائی ہے کہ یہ بڑے متطہرین ہیں، مطہرین، اور اللہ ان کو پسند کرتا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہم قضاء حاجت کے بعد ڈھیلے بھی استعمال کرتے ہیں، پھر پانی سے بھی۔ تو یہ دونوں طریقے سے وہ اپنا استنجا جو ہے وہ پوری طریقے کرتے تھے۔ اسی کو سمجھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تعریف فرمائی ہے۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان، تو کیا بھلا وہ کہ جس نے اپنی بنیاد رکھی ہو اپنی عمارت کی تقوی پر، اللہ کی طرف سے اور اس کی رضا پر، وہ بہتر ہے ام من اسس بنیانہ، یا وہ کہ جس نے اپنی تعمیر کی بنیاد رکھی ہے علی شفا جرف ہار، ایک ایسی کھائی کے کنارے پر جس کا کنارہ گرا چاہتا ہے، فانہار بہ فی نار جہنم، تو پھر وہ اس کو لے کر گر گیا نار جہنم۔ یعنی یہ کہ انسان تعمیر کرتا ہے تو کوئی جگہ دیکھتا ہے، فرض کیجئے کوئی ایسی جگہ ہے کہ نیچے سے کھوکھلی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا بعض جگہ دریاؤں کے کناروں کے اوپر کہ نیچے سے لیکن اوپر کنارہ چلا آ رہا ہے، اب اس کنارے کے اوپر جو ہے جس کے نیچے سپورٹ نہیں ہے، کوئی تعمیر کرے گا تو تعمیر کہاں جائے گی؟ وہ تو ظاہر بات ہے کہ وہ دریا میں گر جائے گی۔ تو اصل میں یہ جو تدبیریں ہوتی ہیں منافقین کی، ان کی مثال ایسے ہے کہ جہنم کے کنارے کے اوپر یہ خشکی ہے، اس کا کنارہ باہر